علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آج بھی ایک دو باتیں سنیں گے، اس سے پہلے ایک بات ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اچھی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اچھی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کس کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے۔ اچھی موت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سجدہ میں مر گیا تو بالکل جنت میں چلا جائے گا۔ اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ آدمی سجدہ میں مر گیا تو جنت میں چلا جائے گا، چاہے کیسا بھی ہو، چاہے کیسا بھی ہو۔ تو حسن خاتمہ، اچھی موت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی زندگی کا مطلب تو ہم لوگوں نے سنا تھا، اچھی موت کا مطلب بھی جاننا چاہیے۔ دیکھیے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے جنازے کے تعلق سے، اس کتاب میں انہوں نے حسن خاتمہ اچھی موت کے تعلق سے تقریباً 18 باتیں ذکر کی ہیں۔ 18 باتیں ذکر کیے ہیں جو اچھی موت کی پہچان ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ تو صرف ہم لوگ ہیڈنگ کے طور پر ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نطقہ بالشہادت عند الموت، موت کے وقت شہادت، کلمہ شہادت کا پڑھنا، موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا، یہ اچھی موت کی پہچان ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، 3116 کے اندر یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ اچھی موت کی پہچان ہے، یہ اچھی موت کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اسی طریقے سے موت کے وقت پسینہ آنا پیشانی سے، موت کے وقت پیشانی سے پسینہ آنا، یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے، یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ اس کے تعلق سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں 980 پر 2 نمبر میں ایک روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر 1450 پر 2 میں ایک روایت ہے۔ بریدہ سے مروی ہے کہ انہ کان بخراسان، وہ خراسان میں تھے، فعاد خالہ، ایک بھائی کی عیادت کرنے کے لیے وہ گئے، وہو مریض، وہ بیمار تھے، فوجدہ بالموت، تو ان کو دیکھے کہ بالکل موت کا وقت ان کا قریب ہے، اور کیا ہے، اذا ہوا یعرق جبینہ، اور ان کی پیشانی میں پسینہ آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول موت المؤمن، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کی موت ایسی آتی ہے کہ ان کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، ان کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کو، آپ کی بات یاد آ گئی۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت پسینہ آنا پیشانی پر، یہ اچھی موت کی پہچان ہے، علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ الموت لیلۃ الجمعۃ او نہارہا،
کہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن، جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن یہ اچھی موت کی پہچان ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ سنن ترمذی کی حسن روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور صحیح کہا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی فتنے سے بچائے گا، قبر کی فتنے سے بچائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن انتقال ہونا اچھی موت کی پہچان ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں بندہ شہید ہو گیا تو یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ اور شہادت کی دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں، شہادت کی دلیل بہت زیادہ ہے، ہم لوگ احادیث سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں موت آ گئی، بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں موت آ گئی۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے بارے میں کہا کہ کون کون شہید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جاتے جاتے مر گیا، قتل تو نہیں کیا گیا لیکن مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، اور جو طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور والغریق شہید، ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے۔ تو اس حدیث میں کئی قسم کے شہداء کا ذکر ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں موت واقع ہو گئی، یہ بھی اچھی موت ہے، یہ اچھی موت ہے۔ اور چھٹی بات وہی طاعون کی بیماری میں اگر کوئی آدمی مر گیا تو یہ اچھی موت کی پہچان ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ طاعون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ اور ابھی ہم لوگوں نے مسلم کی حدیث سنا کہ من مات فی الطاعون فہو شہید، جو آدمی طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے۔ تو یہ اچھی موت ہے، طاعون کی بیماری۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا خطرناک ڈینجر بیماری لگ گئی مر گیا، لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بری موت مرا بھائی، کیا بولیں گے، طاعون کی بیماری میں مر گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اسی وجہ سے شریعت کو جاننا سمجھنا کہ اچھی موت ہے ہوتی کیا ہے اور بری موت کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں بات یہ ہے کہ جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، ابھی حدیث گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈوب کر مر گیا وہ بھی اچھی موت ہے، ڈوب کر مر گیا۔ اگر کوئی ڈوب کر مر گیا تو کتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں، کتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری میں مر گیا تو پورے گھر والے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، چھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بہت بری موت آ گئی، پیٹ خراب ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا۔ لوگ اس طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گھن کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا۔ اسی طریقے سے 9 نمبر کی بات یہ ہے کہ کوئی عورت بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھی موت ہے۔ سنن دارمی میں اور مسند احمد کے اندر کہ ان کے حوالے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر لکھا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہوتے عورت مر گئی تو یہ حسن خاتمہ کی پہچان ہے، حسن خاتمہ کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں بات یہ ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، دیوار گر گئی اور مر گیا، دیوار گر گئی اور مر گیا،
یہ بھی حسن خاتمہ ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جل کر کے مر گیا، خود جلا نہیں لیا بلکہ گھر میں ہے اور جل گیا، ایسے نہیں کہ پیٹرول ڈال کر کے آتما ہتیا کر لیا، خودکشی کر لیا، یہ بات نہیں، کسی وجہ سے گھر میں ہے اور جل گیا، مر گیا، تو یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحریق شہید، جو جل گیا وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے 12 نمبر میں یہ بات آتی ہے کہ ذات الجنب کی بیماری میں، ذات الجنب کی بیماری میں جو مر گیا وہ اچھی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاحب و ذات الجنب شہید، جو ذات الجنب کی بیماری میں، اس کو نمونیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ٹھنڈی پھیپھڑوں میں لگ جاتی ہے، وہی ہوتا نا، پھیپھڑوں میں بچوں کو لگ جاتی ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی بیماری میں مر جانا یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بہت خطرناک بری موت مرا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہے سل یا سل، السل و شہادہ یہ کہا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹی بی کہا، یعنی تپ جیسے یہ پسلیاں تپتی ہیں نا، تو تق اور دق اس کو کہتے ہیں، ایسی بیماری، تو ایک قسم کی یہ بھی بیماری ہے، اس میں اگر کوئی آدمی مر گیا تو یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ تو اور 14 نمبر میں یہ ہے کہ الموت فی سبیل الدفاع عن المال، جو آدمی اپنے مال کو بچاتے بچاتے مر گیا، اپنا مال ہے، کوئی ڈاکو آیا چھیننے کے لیے، چھین رہا ہے، اور مال والا اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے، ڈیفینس کرتے کرتے مر گیا، تو یہ بھی اچھی موت ہے، یہ بھی اچھی موت ہے۔ ایک بخاری کی ایک لمبی روایت، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے بچاتے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے مال کو بچاتے بچاتے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے 15 نمبر میں یہ بات ہے الموت فی سبیل الدفاع عن الدین، جو آدمی اپنے دین کو بچاتے بچاتے مر گیا وہ بھی شہید ہے، وہ اچھی موت کی پہچان ہے۔ جو اپنے دین کے دفاع اور ڈیفینس کرتے کرتے اس کی موت آ گئی تو یہ اچھی موت کی پہچان ہے۔ 16 نمبر میں ہے فی سبیل الدفاع عن النفس، کوئی آدمی اپنی جان بچاتے بچاتے مر گیا، کوئی آدمی اپنی جان بچاتے بچاتے مر گیا، یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے، یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ اور 17 نمبر میں ہے الموت مرابطا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پہرا دیتے دیتے مر گیا، پہرا دیتے دیتے مر گیا، کہ جو جہاد کرنے کے لیے مجاہدین جاتے ہیں، جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات میں نگراں رکھتے ہیں، رات میں نگرانی کرتے ہیں، تو مجاہدین مسلمانوں کی جو پہرے میں رات گزارتے ہیں، اور اس حالت میں اگر موت ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہت بہترین موت ہے۔ اسی طریقے سے الموت علی عمل صالح، کوئی نیک عمل کرتے کرتے مر گیا، کسی نیک عمل میں ہے وہ بندہ اور اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے تو یہ بھی اچھی موت کی پہچان ہے۔ یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز، جو ان کی معروف کتاب ہے، بہت بہترین کتاب، جنازے کے مسائل میں یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے۔ جنازے کے مسائل میں جو جنازے کی بدعات خرافات ہیں ان سب کا انہوں نے ذکر کیا اور سنت کیا ہے، کیونکہ جنازے میں بہت ساری بدعات خرافات آج کل آ گئے ہیں، تو ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے، دفنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نہلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کفن کا صحیح طریقہ کیا ہے، پورے جنازے کا صحیح طریقہ، اور آج کل لوگوں میں غلط طریقہ کیسے پھیل گیا اس کے تعلق سے بہت بہترین کتاب ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجنائز، آج کل اردو میں بھی آ گئی ہے، اس کا مختصر بھی آیا ہے، اس کا مختصر بھی آ چکا ہے۔ تو یہ 18 نشانی انہوں نے ذکر کیا ہے، 18 نشانی انہوں نے ذکر کیے ہیں جو اچھی موت کی پہچان ہے، اچھی موت کی پہچان ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی
نماز پڑھ رہا ہے اور مصلی میں مر گیا، مصلی میں مر گیا تو 21 بار جنت میں اٹھایا جائے گا، ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کر رہا تھا۔ مشرک آدمی اگر مصلی میں مر گیا تو اس سے کیا ہے؟ اگر آدمی شرک کر رہا ہے، مشرک آدمی ہے، مصلی میں یا تو مکہ مدینے میں مر جائے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ مکے میں اگر کوئی مر گیا شرک کرتے ہوئے تو کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اچھی موت، یہ سب 18 جو نشانی ہے وہ توحید پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ شرک کرتے ہوئے اگر مشرک بندہ نماز پڑھتے ہوئے بھی مر گیا تو اس کی کوئی خیر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ بخاری کی حدیث ہے 6607 کے اندر یہ روایت بخاری میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار موت پر ہے، کہ کس حالت میں موت آئی، کس حالت میں موت آئی، ایمان کی حالت میں، عقیدے کی حالت میں، کس حالت میں موت آئی۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اگر توحید کی حالت میں موت ہوئی ہے تو خیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر شرک کی حالت میں موت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو پورا کھلا اعلان ہے، کھلا اعلان ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت ہی کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حسن خاتمہ کا یہ مطلب نہیں ہے، اچھی موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں مر جائے، سجدے میں مر جائے۔ حسن خاتمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بری موت کے بستر میں مر جائے تو بری موت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر مر رہے تھے، انتقال ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بستر پر ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر ہوئی تھی، حضرت خالد بن ولید تقریباً کتنے جنگ کیے، کچھ لوگوں نے 100 تک گنایا ہے کہ اور کسی میں ہارے نہیں، لیکن موت بستر پر ہوئی، موت بستر پر ہوئی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ کر کے مر جائے، شرک سے بچ کر کے مر جائے، بدعت سے بچ کر کے مر جائے، نفاق سے بچ کر کے مر جائے، اور کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مر جائے، اس کی تعویل نہ کرے، اس کی تعویل نہ کرے۔ اور آدمی جو مر جا رہا ہے اس پر کسی مسلمان کے خون کا الزام نہ ہو، کسی مسلمان کے خون کا الزام نہ ہو، مال ہڑپنے کا الزام نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ مارا ہو، اس حالت میں مر جائے، یہ اچھی موت ہے۔ صحیح دل رکھ کر کے مر جائے، سلیم قلب جس کو کہتے ہیں، جو پاک ہو، اس کے دل میں شرک، بدعت، کینہ کپٹ نہ ہو، اور اسی طریقے سے نماز، 5 وقت کی نماز پابندی کرتا ہو اور مر جائے، یہ بہترین موت ہے، یہ بہترین موت ہے۔ تو اس کو ہمیں جان لینا چاہیے کہ توحید پر مرنا ہی، سنت پر مرنا، بدعات سے بچ کر کے مرنا، شرک سے بچ کر مرنا، یہ اچھی موت ہے۔ لوگوں کے اندر جو پھیلا ہے کہ صرف سجدہ کر رہا ہے مر گیا، اور چاہے وہ کتنا بڑا مشرک تھا وہ اچھی موت مر گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اچھی موت دے، توحید پر زندگی پار کرنے کی توفیق دے، اور شرک سے، خرافات سے، بدعات سے اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے۔